السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قبر کے حالات کی اس 13ویں قسم میں آپ دین میں فتنہ کے ڈر سے موت کی آرزو اور دعا کا جواز سیریز کی 7ویں اور آخری قسط جو تقریباً 5 منٹ کی ہے سماعت فرما رہے ہیں۔ سابقہ قسطوں کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ابو نعیم نے خالد بن معدان سے روایت کی کہ اگر موت کسی جگہ رکھی ہوتی تو میں سب سے پہلے دوڑ کر اس کے پاس پہنچ جاتا۔ ابو نعیم نے عبدربہ بن صالح سے روایت کی کہ وہ مکحول کے پاس ان کے مرض وفات میں آئے تو ان کے لیے دعا کی کہ اللہ انہیں عافیت عطا فرمائے، تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، کیونکہ اس ذات سے مل جانا جس کی معافی کی امید ہے اس سے بہتر ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ زندہ رہا جائے جن کی شرارتوں سے شیاطین الانس یعنی شیطانوں کی طرح بہکانے والے انسان اور شیاطین ماں اپنے لشکر کے بھاگ جائیں۔ اگلی حدیث میں ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ابو مسہر سے روایت کی ہے کہ میں نے ایک آدمی کو سعید بن عبدالعزیز متنوخی سے ایک شخص کو کہتے سنا کہ اللہ آپ کی زندگی لمبی کرے، تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا نہیں بلکہ اللہ مجھے جلد اپنی رحمت کی جگہ بلائے۔ ابو نعیم نے ابو عبیدہ بن مہاجر سے روایت کی کہ اگر کہا جائے کہ جو اس لکڑی کو ہاتھ لگائے گا مر جائے گا تو میں سب سے پہلے ہاتھ لگاؤں گا۔ اگلی حدیث میں ابو نعیم نے ابو عبداللہ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا آزمائش کی دعوت دیتی ہے اور شیطان خطا کاری کی، ان دونوں کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ خدا سے ملاقات ہو جائے یعنی موت آ جائے۔ ابن ابی دنیا نے عمرو بن میمون سے روایت کی کہ وہ موت کی تمنا نہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ہر دن اتنی نماز پڑھتا تھا، حتیٰ کہ یزید بن مسلم نے ان کی طرف ایک پیغام بھیجا جس میں انہیں سختی سے خطاب کیا تھا، جس سے آپ کو تکلیف ہوئی تو اس کے بعد آپ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے نیکوں سے ملا دے اور بروں سے بچا دے۔ ابن ابی دنیا نے ام الدرداء سے یہ حدیث روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ابو الدرداء کی یہ عادت تھی کہ جب کسی اچھے آدمی کی وفات ہوتی تو آپ فرماتے کہ کاش میں تیری جگہ ہوتا، تو اس پر ان کی ماں نے کچھ اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا تم نہیں جانتی کہ آدمی صبح حالت ایمان پر کرتا ہے اور شام کو منافق ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان لاشعوری کے عالم میں اس سے سلب کر لیا جاتا ہے، اس لیے میں اس میت پر رشک کرتا ہوں اور اسے اس زندگی پر ترجیح دیتا ہوں جس میں نماز روزہ ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کفر ہو گیا تو نماز روزہ سب اکارت اور رائے گا جائے گا۔ ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اور ابن ابی دنیا نے حذیفہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی جان بھی میرے بجائے مر جائے تو مجھے خوشی نہ ہوگی، خواہ وہ مکھی ہی کیوں نہ ہو۔ ابن ابی دنیا، خطیب اور ابن عساکر نے ابی بکرہ سے روایت کی کہ کسی جاندار کی روح کا پرواز کر جانا مجھے پسند نہیں سوائے اپنی روح کے پرواز کرنے کے، تو لوگوں نے گھبرا کر دریافت کیا کہ یہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسے زمانے کو نہ دیکھوں جس میں بھلائی کا حکم نہ دے سکوں اور برائی سے منع نہ کر سکوں، کیونکہ ایسے زمانے میں کوئی خیر و خوبی نہ ہوگی۔ ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اور ابن سعد اور بہقی نے شعب الایمان میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ان کے پاس سے ایک آدمی گزرا۔ انہوں نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ اس نے جواب دیا بازار کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے لوٹنے سے پہلے میرے لیے موت خرید کر لا سکو تو لا دینا۔ ابن ابی دنیا اور طبرانی نے کبیر میں روایت کی اور ابن عساکر نے عروہ بن ادیم کی سند سے، اور انہوں نے ارباز بن ساریہ سے۔ یہ ارباز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک بوڑھے صحابی تھے اور موت کی تمنا رکھتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے اے اللہ میری عمر زائد ہو گئی اور ہڈی کمزور پڑ گئی، تو مجھے موت دے۔ ارباز کہتے ہیں کہ ایک دن میں دمشق کی مسجد میں نماز کے بعد اپنی اسی دعا میں مشغول تھا کہ ایک حسین و جمیل سبز پوش نوجوان آیا اور کہا کہ کیا دعا کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ اور کیا دعا کروں؟ تو اس نے جواب دیا کہ یوں کہو اے اللہ عمل اچھے کر اور عمر زائد۔ میں نے دریافت کیا خدا تم پر رحم کرے تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں عطائیل ہوں جو مومنوں کے غم غلط کرتا ہے۔ پھر جو میں نے غور سے دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ اس سیریز کے کل 7 ویڈیوز میں آپ نے 26 احادیث سماعت فرمائی۔ اب قبر کے حالات کی 14ویں قسط میں موت کی فضیلت کا نیا سلسلہ شروع کیا جائے گا، جس میں آپ 46 احادیث سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ سیریز آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ میرے ویڈیوز کو لائک و شیئر کریں اور چینل رجا اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب، بیل آئیکن میں آل کو سلیکٹ کریں تاکہ ویڈیو اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔